السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مشن نور عمران خان صاحب نے لانچ کیا ہے، جس کے تحت 20 سپتمبر 2025 رات 9 بجے ملک کے مختلف حصوں میں جب وہ کارکنان گھروں کی چھتوں پر سے اذانیں دیں گے۔ اب یہاں پہ چند چیزیں سمجھنی ہیں کہ اذان کا اصل مقصد اور مسنون جو ہے وہ باجماعت نماز کے لیے ہے۔ باجماعت نماز کے لیے اذان کہنا مسنون عمل ہے، یا اسی طرح بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان اور اقامت کہنا مسنون ہے۔ البتہ مصائب اور مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندر تکلیفوں میں اذان دینا، یہ علماء نے اس کو مباح کی حد تک جائز رکھا ہے کہ مباح ہے، جائز ہے یا بغرض علاج ہے، کوئی مسنون یا مستحب عمل نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے جو اعلان کیا ہے اذانوں کا، وہ اصل میں اسی مصیبت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس مصیبت سے کیسے چھٹکارا پایا جائے۔ اور اس کے بارے میں ایک شعر جو ہے وہ شاعر نے بڑا پیارا کہا کہ ملاقاتیں جب عروج پر تھی تو جواب اذان تک نہ دیا اقبال، اب صنم جو روٹھا ہے تو مؤذن بنے بیٹھے ہیں۔ کہ جب بندہ کرسی پہ ہوتا ہے تو دماغ ہائی لیول، دین کیا ہے، دیندار کیا ہے، اذانیں کیا ہیں، نمازیں کیا ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن اب جو دیا جو رنج بتوں نے تو خدا یاد آیا۔ اب جو ٹھوکریں پڑتی ہیں یہ بندہ بھول جاتا ہے کہ دنیا کا نظام ہے، یہ دنیا بڑوں کو پالتی ہے اور پھر اپنے اندر لے جاتی ہے، یہ زمین بڑوں کو اٹھاتی ہے پھر گراتی ہے، یہ کبھی تخت شاہی پر لے جاتی ہے، کبھی تخت دار پر لے جاتی ہے، کبھی ہاتھ میں گھڑیاں پہناتی ہے، کبھی ہاتھ میں ہتھکڑیاں پہناتی ہے، کبھی جو ہے وہ گلے میں ہار پہنے جاتے ہیں، کبھی گلے کا توق بن جاتا ہے، کبھی پاؤں میں پازیب ہوتے ہیں تو کبھی پاؤں کے اندر بیڑیاں ہوتی ہیں۔ یہ دنیا کا رول ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن پلٹتے رہتے ہیں لیکن ہم بھول جاتے ہیں، اپنے ایام کو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب مشکلات میں ہیں، اب اذانیں ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، اب وہ مظلوم بھی ہیں، لیکن عمران خان صاحب چند سوالات ہیں، چند چیزیں ہیں جو آپ سے جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کرنی ہے یا آپ کو بتانی ہے یا آپ کے لوگوں کو بتانی ہے۔ میرا سوال یہ ہے، کیا یہی دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں؟ حالانکہ یہ اذانیں جو دی جاتی ہیں یہ کوئی اجتماعی مصیبت ہو یا اجتماعی پریشانی ہو تب دی جاتی ہیں، یہ نہیں کہ ایک بندہ قید میں ہے اور اس کے لیے آپ اذانیں شروع کر دیں، اور قید میں بھی الزام چوری کا ہے، الزام جو ہے وہ بدعنوانی اور کرپشن کا ہے، الزام بھی کوئی ولایت کا یا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب اگر اس طرح اذانیں دلوائی جائیں، ہر جو ہے وہ اس ملزم پر یا متہم پر جس پر چوری کا کرپشن کا کیس ہو، ایسے اذانیں دلوائی جانا شروع ہو جائیں، پھر تو چوروں کی اذانیں زیادہ ہوں گی، نماز کی اذانیں کم ہوں گی، پھر تو ہر کوئی بندہ اذانیں دلوائے گا۔ اور دوسری بات، میری ہمبلی اور بڑا مؤدبانہ سوال ہے کہ آپ کو جب اپنے حکومت میں تھے، عافیہ صدیقی کے لیے آپ کو اذانیں نہیں یاد آئی؟ غزہ کے مسلمانوں کے لیے آپ کو اذانیں یاد نہیں آئی؟ اب اس وقت لوگ سیلاب میں مر رہے ہیں، گھر بہ چکے ہیں، وہ گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں، روڈوں سڑکوں اور خیموں میں آ چکے ہیں، ان کے لیے اذانیں یاد نہیں آئی؟ بہت سارے حالات ہوئے، ان کے لیے اذانیں یاد نہیں آئی، لیکن اب جو اپنے اوپر پڑی ہے تو اب ہمیں اذانیں یاد آ گئی۔ پہلے تو ٹیلی تھون بھی ہوتے تھے، چندے جمع ہوتے تھے، اب سیلاب والوں کے لیے آپ نے چندے جمع کرنے کے لیے کسی کو آرڈر نہیں دیا کہ ٹیلی تھون کر لیں، چاہے ان سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پہنچے، کوئی نظر نہیں آ رہا، صرف اب اپنی ذات رہ گئی ہے کہ بس مجھے چھڑواؤ، مجھے بچاؤ، مجھے نکلواؤ، اور کچھ نہیں ہے۔ اور آپ کی قید معذرت کے ساتھ سیاسی قید ہے، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں، سیاسی قید ہے، یہ وہی ٹٹ فار ٹیٹ ہے، ظلم کا بدلہ ظلم ہے، یہ وہی چیزیں جو آپ نے کی ہیں۔ آپ نے لوگوں کو جیلوں میں گھسیڑا ہے، وہی آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ آپ نے لوگوں پہ پابندیاں لگائیں، وہی آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ آپ نے صحافیوں کے ناطقے بند کیے ہیں، آپ نے لوگوں پہ عرصہ حیات تنگ کیا تھا، وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ آپ نے بھی وقت کے وزیر اعظم، سابقہ وزیر اعظم کو جیلوں میں بھیجوا ہے، وہ آپ کے ساتھ آ رہا ہے۔ جو آپ نے کیا وہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ انوکھا نہیں ہو رہا، اتنی مظلومیت نہیں ہے آپ کی، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ جتنے بھی لیڈران ہیں سب جیل میں جاتے ہیں اور پابند سلاسل ہوتے ہیں، جیل میں وقت گزارتے ہیں، جیل سے ہو کے آتے ہیں، اپنی سزا بھگتتے ہیں۔ تو اس لیے یہ میں کہوں گا کہ آپ ایک اسلامک ٹچ دے رہے ہیں، جب آپ اس وقت بھی دیتے تھے، اس وقت بھی آپ اسلامک ٹچ دیتے تھے، یا مذہب کارڈ لوگوں کو تو کہتے تھے، لیکن آپ یہ مذہب کارڈ کا استعمال کر رہے ہیں، اذانیں دلوانا یہ بھی کیا ہے، مذہب کارڈ کا آپ استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ جب آپ کے بول بڑے اونچے تھے، آپ کا تکبر، آپ کی رعونت بڑی عالی شان اور اونچی پہنچی ہوئی تھی، اللہ نے پھر رسی ڈھیلی کی،
اللہ نے آپ کے پیچھے سے رسی ٹائٹ کی اور پھر آپ کو ہر جو ہے وہ منتقم کے اوپر منتقم ہوتا ہے، ہر جبار کے اوپر جبار ہوتا ہے، ہر قہار کے اوپر قہار ہوتا ہے۔ کرسی پہ آ کے ہم بھول جاتے ہیں، کرسی پہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا، ہمارا نشہ جو ہے وہ عروج پر ہوتا ہے، اور بلکہ کرسی کا نشہ عام نشوں سے زیادہ برا ہے، عام نشوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو بہرکیف مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب جو ہے یہ چیزیں کرنا اور اب اذانیں دلوانا، بہرکیف یہ آپ کا اپنا نظریہ ہے، آپ کے کارکنان یہ کریں گے، اب ان کو شاید یہ بات بری بھی لگے، لیکن یہ ایک کہ اپنے ذاتی مقصد کے لیے اذانیں نہیں ہوتی۔ کاش کہ آپ اپنے جو کارکنان ہیں آپ پر فدائی اور جیالے اور متوالے ہیں، جو آپ کے خاطر لوگوں کو گالیاں بھی نکالتے ہیں، جو آپ کے خاطر لوگوں کی عزتیں بھی اچھالتے ہیں، آپ ذرا آ کے دیکھیں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ، آپ ایکس پہ یعنی ٹویٹر پہ، کہیں پہ بھی، کہ وہ آپ کے خاطر مرنے مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ بڑے چھوٹے کے لحاظ نہیں رکھتے، وہ علماء کا لحاظ نہیں کرتے۔ جس کے لیے آپ نے کوئی لفظ بول دیا وہ 100 لفظ اس کے لیے بولتے ہیں، پگڑیاں اچھالنے میں کسر نہیں رکھتے۔ کاش آپ ان کو اخلاق کی تربیت دیتے، کاش آپ ان کو خالی اذانوں کی بجائے اذانیں جو نماز کے لیے ہوتی ہیں ان کی تربیت دیتے، کہ جاؤ تم مساجد کے اندر نماز پڑھو، جاؤ تم جو اصل اذانیں جس کے لیے ہوتی ہیں، تو آج یہ نوبت ہی نہ آتی۔ تو اس لیے اذانوں کا اصل مقصد ہمیں سمجھنا ہے کہ اذانیں ہیں کس لیے، اصل مقصد کی تو پرواہ نہیں ہے۔ اور وہ وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ کے سٹیج پہ مجرے ہوتے تھے، گانے ہوتے تھے اور ڈی جے چلتا تھا، اور اس وقت کہتے تھے آج عمران خان دے جلسے چ نچنے نو جی کردا ہے۔ آج نہیں نچنے نو جی کردا، آج اذان دینے کو جی چاہ رہا ہے۔ جب آپ پابند سلاسل ہیں، جب آپ جو ہے وہ کال کوٹھڑی میں ہیں، تو دین کال کوٹھڑیوں کے لیے ہے۔ جب آپ سٹیج پہ آتے ہیں تو ڈی جے ہوتا ہے، ناچ ہوتا ہے، رنڈی بازی ہوتی ہے، فحاشی ہوتی ہے، دین صرف اسی لیے رہ گیا۔ تو یہ سارے جو ہے وہ ناٹک اور حربے ایسے نہیں کرنے چاہیے، دین کا مس یوز نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ساری چیزیں تو اس لیے اصل مقصد جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ جو ہے یہ سارا کچھ جو ہے نا، یہ عجب کرپشن کی غضب کہانی کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو اس لیے اس پر غور و فکر کر لیں۔ باقی آپ کے اپنے بندے دیکھ لیں، وہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے۔ تو یہ قابل غور چیزیں ہیں۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا، کہ ایک طرف کرائٹیریا اور ہے، جب نیچے ہوتے ہو کرائٹیریا اور ہوتا ہے، کرسی پہ ہوتے ہو کرائٹیریا اور ہوتا ہے۔ تو مجھے جو حکم اذاں ہے لا الہ الا اللہ، وہ صرف اس لیے نہیں ہے، وہ دین پورے کو زندہ کرنے کے لیے ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اللہ ہمیں پورے دین پر چلنے کی توفیق دے، کہ اپنے اوپر مصیبت آئی تو سارا کچھ یاد آ گیا، اور جب اپنے سے مصیبت ٹل گئی پھر سارا کچھ آسان لگا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ والسلام۔